مناہل ملک کی کچھ چیٹ سامنے آئی ہیں جو اس نے مختلف لوگوں کو بھیجیں. ایک دھمکی دی تھی ویڈیو ریلیز کرنے سے قبل، اور اس دھمکی دینے کے بعد ایک معافی کی بھی ویڈیو بنا کے بھیجی. وہ ویڈیو بھی ہم تک پہنچی ہے، وہ بھی اپنے ناظرین سے ہم شیئر کریں گے. اگر اس نے کمپلینٹ درج کرائی تھی تو مناہل پاکستان کیسے آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویژن وائب کے ساتھ میں ہوں خرم پاشا. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں مناہل ملک ٹک ٹاکر کی نازیبا ویڈیوز کے حوالے سے معاملہ خاصا گرم ہے. آج ہم نے اس معاملے کے حوالے سے خاصی انویسٹیگیشن بھی کی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہم تک پہنچی ہیں کہ جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اصل بات ہے وہ آپ کو بتائی جائے، اور یہ معاملہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اور اس کی جو جتنی بیک گراؤنڈ ہے تو وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مناہل ملک کس طرح دبئی پہنچی، کن لوگوں کے ذریعے پہنچی، کن کن لوگوں کے ساتھ اس کا وہاں تعلق واسطہ رہا. شہر یار، جسے SK777 کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اس کا بوائے فرینڈ ہے، جس کی ویڈیوز اس کے ساتھ وائرل ہوئی ہیں، اس کے ساتھ اس کا کس طرح تعلق ڈیولپ ہوا، اختلافات کیوں ہوئے، اور یہ ویڈیوز وائرل کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. مناہل ملک نے ایک دھمکی دی تھی ویڈیو ریلیز کرنے سے قبل، اور اس دھمکی دینے کے بعد ایک معافی کی بھی ویڈیو بنا کے بھیجی. وہ ویڈیو بھی ہم تک پہنچی ہے، وہ بھی اپنے ناظرین سے ہم شیئر کریں گے. اس کے علاوہ مناہل ملک کی کچھ چیٹ سامنے آئی ہیں جو اس نے مختلف لوگوں کو بھیجیں، جنہیں کہا گیا کہ یہ ویڈیوز وائرل کریں. وہ چیٹس بھی سامنے آ گئی ہیں، وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے. سب سے پہلے میں بات کروں گا مناہل ملک دبئی کیسے پہنچی. تو جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ مناہل ملک دبئی ایک ٹک ٹاکر ہے، سڈ ریپر، اس کے ساتھ پہلی دفعہ دبئی گئی. سڈ ریپر نے ہی مناہل ملک کی ملاقات شہر یار کے ساتھ کرائی، المعروف SK777. شہر یار عرف SK777 کی بگ اسکرین ایونٹ آرگنائزرز کے نام سے ایک کمپنی ہے جس کا شمار دبئی کی بڑی کمپنیوں میں بھی ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اس وقت جو شہر یار ہے وہ دبئی میں نہ صرف ایک لینڈ لارڈ ہے، اس کا کاروبار کافی وسیع ہے، اور اس کے صرف مناہل ملک نہیں، شوبز انڈسٹری سے وابستہ بڑے بڑے ناموں والی فنکاراؤں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، اور اسے پلے بوائے کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے. اب میں واپس اپنی بات پر آتا ہوں کہ سڈ ریپر کے ذریعے شہر یار تک مناہل ملک پہنچتی ہے. اس کے بعد شہر یار جو ہے مناہل ملک کے مختلف کمپنیوں کے ساتھ پیڈ پروموشن کے کانٹریکٹ بھی کرواتا ہے، اور اس سے اچھی خاصی آمدن کا بھی ایک سلسلہ مناہل ملک کا شروع ہو جاتا ہے. اس دوران دونوں کی دوستی ہوتی ہے، اور دوستی پھر بہت قریب ہو جاتی ہے، اور ایک اچھا تعلق ان کا گزشتہ 1.5-2 سال سے چل رہا تھا. اس دوران ہوتا یوں ہے کہ کیونکہ شہر یار کے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے، اور وہ اس کو پسند نہیں تھا مناہل کو، جس کی باعث ان کا آپس میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا. اب ناظرین، جو ویڈیو اس کی پہلی سامنے آئی جس میں اس نے دھمکی دی کہ اگر تم مجھے 24 گھنٹے میں نہ ملی تو تمہاری ویڈیوز میں ریلیز کر دوں گی، تو ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جس وقت ویڈیو بنائی گئی تو مناہل اس وقت دبئی میں موجود تھی، جبکہ جو شہر یار ہے وہ دبئی میں موجود نہیں تھا. اس کو بلانے کے لیے اس نے یہ ویڈیو بنائی. تو اگلے ہی روز شہر یار دبئی پہنچ جاتا ہے، اس کی مناہل سے ملاقات بھی طے ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے مناہل نے ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ شہر یار سے معافیا مانگ رہی ہے. وہ ویڈیو بھی دیکھیں. اور میرا ہوٹل بیٹھے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ لاسٹ ٹائم تھا، اس سے اب آگے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. جی ناظرین، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں مناہل شہر یار سے معافی مانگ رہی ہے. اس کے بعد ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے، اور ملاقات کے بعد دوبارہ ملاقات کا ٹائم طے ہوتا ہے، لیکن شہر یار مناہل کو اوائڈ کر جاتا ہے. جو ویڈیوز ریلیز کی گئیں وہ بھی دبئی میں بیٹھ کے کی گئیں، اور مناہل نے کچھ لوگوں کا اس حوالے سے سہارا لیا، ان کو وہ ویڈیوز بھیجی، اور انہیں کہا گیا کہ آپ ان کو وائرل کر دیں. اس میں ایک کریکٹر حریم شاہ کا بھی نام آ رہا ہے کہ حریم شاہ تک بھی یہ ویڈیوز پہنچائی گئیں، اور اسے کہا گیا کہ تم یہ ویڈیوز کو وائرل کر دو. اس بات کی تصدیق یا تردید حریم شاہ خود کر سکتی ہیں.
اس کے بعد ویڈیو جب وائرل کی تو فوری طور پہ مناہل ملک پاکستان پہنچ جاتی ہے، اور جب ان ویڈیوز کا ایک شور برپا ہوا تو مناہل ملک FIA کے دفتر جا پہنچتی ہے، جہاں وہ شہریار کے خلاف ایک درخواست دیتی ہے۔ اب آئیں پہلے ہم اس درخواست کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح جھوٹ کا سہارا لیا گیا اس درخواست میں مناہل کا یہ کہنا ہے کہ میں پیڈ پروموشن کے لیے دبئی کی تھی اور شہریار کے ذریعے میں مختلف کمپنیوں کے ساتھ کانٹریکٹ بھی کرتی تھی۔ اس درخواست کے مطابق جو آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ شہریار نے مجھے کسی ایک امیر کسی عربی شخص کے ساتھ ملنے کو کہا اور منہ مانگی رقم دینے کا بھی کہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی جس سے اس کا میرا جھگڑا ہوا، اور میں نے تھانہ برج جو دبئی میں ہے اس کا کوئی ذکر کیا گیا، میں نے وہاں درخواست دے دی اس کے خلاف اور میں پاکستان آ گئی۔ اب پہلے ہم اس درخواست کا ذکر کریں گے کہ پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو UAE قانون ہے، اگر آپ کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ کرتے ہیں، جس کے خلاف کمپلینٹ کرتے ہیں، وہ دونوں ہی اس وقت تک UAE سے باہر نہیں جا سکتے جب تک اس کمپلینٹ کا کوئی ڈیسیژن نہ ہو جائے۔ تو اگر اس نے کمپلینٹ درج کرائی تھی تو مناہل پاکستان کیسے آ گئی؟ یہاں سے اس کی اس بات کو تو ہم مشکوک کہیں گے۔ دوسری بات وہ ذکر یہ کر رہی ہے کہ جی اس نے میری مختلف ٹک ٹاک سے ویڈیوز اٹھا کر انہیں ایڈٹ کر کے وائرل کیا۔ تو جو ویڈیوز اب تک سامنے آئی ہیں اور مزید آ رہی ہیں، ان ویڈیوز میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ وہ مناہل ملک خود ہے، اور اگر وہ دھمکی امیز ویڈیو نہ بناتی تو شاید کوئی شخص یہ کہتا کہ یہ واقعی ہی ایڈٹ ہوئی ہوگی۔ خیر اس کا تو ایک فرانزک بھی ہو جاتا ہے، آج کل ٹیکنالوجی بڑی جدید ہے، وہ چیز بھی کلیئر ہو جائے گی کہ آیا یہ ایڈٹ کی گئی ہے کہ یہ اصل ہے۔ بہرحال میں بڑے پورے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ تمام ویڈیوز اصلی ہیں۔ سب سے پہلے جو ویڈیو اس نے وائرل کی ہے، یہ ویڈیو جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ شہریار اس نے ایک فلیٹ لیا ہوا تھا ڈیفنس کے علاقے میں، گولڈ کرسٹ پلازا میں۔ اس فلیٹ کی ہے کہ جب شہریار دبئی سے پاکستان آتا ہے تو مناہل اس کو وہاں ملنے جاتی ہے، اور اس فلیٹ میں یہ ویڈیو بنی جو کہ سب سے پہلے وائرل ہوئی، مناہل کی دھمکی کے بعد سب سے پہلے وائرل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ شہریار نے مناہل کو اسلام آباد میں ایک اپارٹمنٹ بھی بک کرا کے دیا تھا۔ اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے H13، وہاں پہ ایک زیر تعمیر جو پلازا ہے اس میں اس نے اس کو ایک اپارٹمنٹ بھی لے کے گیا تھا۔ وہ ڈاکومنٹس بھی ہم تک پہنچے ہیں جو ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جو چیز دیکھنے میں آئی ہے، ایک بڑی ٹیکنیکل بات میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ یہ ایک ویڈیو آپ کو ہماری سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو کو ایک دوسرے موبائل سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک خاتون کی آپ کو انگلی بھی نظر آ رہی ہے۔ اس پہ اگر آپ غور کریں اور مناہل کی ویڈیو پہ غور کریں تو وہ واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ جو فنگر ہے وہ مناہل کی ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مناہل نے ایک دوسرے موبائل سے اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا، نہ صرف ریکارڈ کیا بلکہ اپنے قریبی دوستوں کو بھیجا کہ آپ اس کو وائرل کریں، جس میں میں نے حریم شاہ کا بھی ذکر کیا کہ حریم شاہ تک بھی یہ ویڈیو پہنچی تھی۔ گو کہ میں پہلے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو وائرل کرنے کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ مناہل ملک FIA حکام کو بھی جو ہے درست معلومات فراہم نہیں کر رہی، اور یہ صرف اور صرف ان کو الجھا کر ان کا ٹائم ویسٹ کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ میری یہاں FIA سائبر کرائم والوں سے بھی ایک گزارش ہوگی کہ آپ ان کیسز کی بجائے ان کیسز پر توجہ دیں کہ جو حقیقت پر مبنی ہیں، اور اس وقت بھی سائبر کرائم سیل میں ایسی سینکڑوں درخواستیں زیر التوا ہیں جو لوگ انصاف کے منتظر ہیں، ان کے ساتھ واقعی ظلم زیادتی ہوئی ہے، ان کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ ان درخواستوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور مناہل جیسے خود ساختہ واقعات پر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ اس کا حاصل وصول کیا ہے کہ ساری صورتحال تو واضح ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ محکمہ پولیس ہو، محکمہ FIA ہو، کمپیٹنٹ آفیسرز وہی ہوتے ہیں جو درخواست پڑھ کر بھی ہر چیز کو سمجھ جاتے ہیں،
تو مناہل ملک نے میں سمجھتا ہوں کہ FIA حکام کی آنکھوں میں جو دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گی، کیونکہ جو ٹائم گزر رہا ہے نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ایسے ثبوت سامنے آ رہے ہیں جس سے ہم ببانگ دہل یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مناہل ملک صرف جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے۔ دوسری جانب آپ کو کچھ ویڈیوز اور بھی دکھاتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پردہ اسکرین پر، کہ جس میں شہریار المعروف SK777 مختلف خواتین کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے کرتا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اس کی زندگی میں کوئی خواتین کی کمی نہیں ہے، یہ چیز بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اور مناہل ملک کے بارے میں یہ سنا جا رہا ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ شہریار کبھی بھی کسی خاتون کے ساتھ سیریس نہیں ہوتا، وہ صرف دوستیاں رکھتا ہے، اپنا ٹائم گزارا اور اس کے بعد ان خواتین کو بھول بھی جاتا ہے۔ مناہل ملک چونکہ شہریار کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہوئی تھی، وہ اس کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ شہریار صرف میری ذات تک محدود رہے، کسی اور خاتون کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو، جو کہ ممکن نہیں تھا۔ اور جب یہ چیز ممکن نظر نہیں آئی تو اس نے نہ صرف شہریار کو تھریٹ کیا، اور تھریٹ کرنے کے بعد جو کچھ سامنے آیا ہے وہ آپ سب نے دیکھا ہے۔ خیر، میں اس سارے معاملے میں FIA حکام کو یہ بات درست ہے کہ مناہل ملک کے ان موبائلز کو بھی اپنے قبضے میں لے کر ان کا بھی فرانزک لیبارٹری ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ جس میں یہ ساری ویڈیوز موجود تھی، جن موبائل سے یہ ویڈیوز وائرل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور مناہل ملک کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے کہ اس نے کیوں ایک جھوٹی درخواست دے کر FIA حکام کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ میرے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔